تیرا رجب کو گھر بھی خدا کا مولا 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 حیدر حیدر بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اسلام کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور اختتام دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے ذریعے. تکمیل دین کے لیے جب پیغمبر اکرم تشریف لائے اور اپنا پیغام انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا تو جیسے ہوتا ہے دنیا میں مختلف قسم کے نظام لوگ اپنی سمجھ بوجھ سوچ فکر اور حالات کے مطابق بناتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے مکے اور مدینہ کے لوگوں نے اور حجاز کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے نظام بنائے ہوئے تھے. ہر فرد اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے کہ وہ وی آئی پی سٹیٹس گین کرے اور یہ ازل سے ہے اور ابد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. چاہے وہ قابیل ہو اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے وہ پوزیشن لینا چاہے، چاہے فرعون ہو وہ انسانوں کو اپنا غلام بنا کے وہ سٹیٹس حاصل کرنا چاہے، چاہے وہ نمرود ہو یا ابو جہل ہو ابو لہب ہو یا شداد ہو یا یزید ہو یا اس کے بعد کے حکمران جو اسلام کے نام استعمال کر کے آئے. اصل مقصد دنیا میں بھی ہمارا بھی آج کل بھی لوگوں میں ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا سوشل سٹیٹس گین کروں اور اپنے سوشل سٹیٹس کو بڑھاتے ہوئے وی آئی پی سٹیٹس گین کروں. اور اس زمانے میں حجاز میں بھی یہی صورتحال تھی اور پھر وہ سٹیٹس جب ایک حد تک پہنچ جاتا ہے اور اسے آگے نہیں بڑھتا پھر لوگ جوائن کرتے ہیں، مختلف افراد مختلف گروپس مختلف قبائل مل کر ایک سٹیٹس بناتے ہیں. اور حجاز میں بھی یہی چیز تھی. کعبہ مرکز تھا ان کا. کوئی دین مذہب جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں ان کا کوئی دین مذہب نہیں تھا، صرف مفادات کی بنیاد پر یکجا ہوئے لوگ تھے جنہوں نے بتوں کو بنا دیا تھا اس دور میں. اور بت کیوں بنائے گئے تھے آج کل کے دور میں ہم بڑے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں بت بنائے. آج بھی جو سپر پاورز ہیں دنیا کی جو پولیٹیکل لحاظ سے اور دیگر حوالوں سے ہیں، میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ چھوٹے ممالک میں کمزور ممالک میں جن میں آرٹیفیشل پاورٹی کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام بنایا گیا ہے وہاں کے اقتدار میں وہ اپنے مہرے لے کر آتے ہیں. درست ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آزاد صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، لیکن وہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ سارے گھوڑے انہی کے ہیں. کوئی بھی جیت گیا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ان کو پیش آتی چونکہ گھوڑے ہی ان کے ہیں، جو جیتے گا ان کا ہی گھوڑا ہے. اس لیے آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے، کہیں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں میاں آپ نے جو وعدے کی وہ آپ کا کام ہے، یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں یہ پوری کرو اور یہ ڈالرز پکڑتے رہو. درست ہے نا یہ؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گھوڑے جیتتے ہیں کئی دفعہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا، یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہے نا. ہمارے ملک میں مثلا بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ لگام توڑ دی اور وہ نکل گئے اور اسلامک کانفرنس بلا لی اور مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا، تیل کا ہتھیار استعمال کر لیا اور اس طرح کی حرکتیں کی. اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے تاریخ میں یہ کام کیے. یہ عرب بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا اگر ہم نے کوئی گھوڑا ایسا بنایا اور کل وہ آؤٹ ہو گیا تو ہم سے کنٹرول نہیں ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا، ان کی جگہ انہوں نے بت بنا دیے تھے. بت بنا کے ایکسپلین یہ لوگ کرتے تھے، جا کے یہ قوم کو کہتے تھے کہ جناب بت آج بڑا ناراض ہے ہمارا،
ٹھیک ہے نا. آج اس کو بریانی اور پائے چاہیے, تو لوگ بریانی اور پائے پیش کرتے تھے. کل کہتے تھے جی آج وہ بارش ختم ہو گئی ہے کیونکہ ان کو آج سونا چاندی اور زیورات چاہیے, وہ کہتے تھے جی یہ چاہیے. اور پھر وہ ان کی قربانیوں کا لیول دیکھتے تھے. کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اپنے بچے کی قربانی دے دو تو یہ راضی ہوگا. خلاصہ بت کیا چاہتا ہے یہ لوگ ایکسپلینیشن کرتے تھے اس کی. یہی وجہ تھی, اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توحید کا کلمہ بلند کیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ توحید کا کلمہ ہے. فرعون اگر خدائی کا دعویٰ کر لے بات سمجھ میں آتی ہے. فرعون عقل و شعور رکھتا تھا, مینجمنٹ کے طریقے جانتا تھا, کچھ کوالٹیز لیڈرشپ کی اس کے اندر موجود تھیں. اس نے ایک نظام بنا دیا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. یہی کام نمرود نے کیا, شداد نے بھی یہی کام انجام دیا. یہ بت سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایسا بت جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا یہ خدائی کا دعویٰ کیسے کر لیتا ہے, وہ خدا کیسے بن جاتا ہے, اور دین اس کو اتنی اہمیت کیسے دے دیتا ہے کہ پیغمبر اکرم فتح مکہ کے بعد پہلا کام جو انجام دیتے ہیں وہ ان بتوں کو نیچے گراتے ہیں. اور اگر کوئی بت رہ جائے تو مولا کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کے کہتے ہیں کہ اس بت کو بھی نیچے گرا دو. اصل بت کچھ نہیں تھا, اصل بت نظام کفر کا مین مرکز تھا جس کے اوپر سارا نظام کفر قائم تھا. اس بت کو گرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نظام کو گرا دو اور تب اسلام کا نظام نافذ ہو سکتا ہے. اللہ بدر کی جنگ کو نہیں کہتا کہ تمہیں فتح مبین تھی, احد کی جنگ کو نہیں کہتا فتح مبین دی, خندق کی جنگ کو نہیں کہتا فتح مبین تھی. فتح مبین فتح مکہ کو کہتا ہے جہاں نہ کوئی تیر چلا, نہ کوئی زخمی ہوا, نہ کوئی شہید ہوا, نہ کوئی قتل ہوا. کیوں؟ چونکہ یہاں پہ اسلام کا نظام بطور نظام اسلام اسٹیبلش ہوا اور کفر کے نظام کے سب سے بڑے بت کو بھی زمین بوس کر دیا گیا. صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر. جنگیں بہت ہوئی اسلام میں, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جنگ میں اور پیغمبر اکرم کے دور کے بعد کی جنگ میں بڑا بنیادی اور اساسی فرق تھا. کیا فرق تھا؟ کہ پیغمبر اکرم کے دور میں جتنی جنگیں لڑی گئیں کفر کی فوج ڈیفائنڈ تھی, اس کے سپاہی ڈیفائنڈ تھے, معلوم تھا, مشخص تھا کہ یہ کفر کے سپاہی ہیں اور یہ اسلام اور دین کی خاطر لڑنے والے, یہ کلمہ توحید کی خاطر لڑنے والے ہیں. افراد بھی مشخص تھے, لائنز بھی مشخص تھیں, ایک طرف کفر کی فوج اور ایک طرف اسلام کی فوج ہوا اور جنگ ہوا کرتی تھی. لیکن فتح مکہ کے بعد وہ لوگ جو اسلام کے دامن میں داخل ہوئے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ابھی بظاہر اوپن مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے. اس زمانے میں یہ گوریلا وارفیئر کی ٹیکٹکس جو ٹیررزم جو آج کل ہو رہا ہے نا, اتنی ایڈوانس نہیں تھے لوگ نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ اب جنگ کا نہیں رہا کہ ہم میدان میں اسلام کا مقابلہ کریں. لہٰذا اسلام کے ذریعے اسلام کے مقابلے میں جنگ کرنے کا آغاز ہوا. مسلمان کے لبادے میں لوگوں نے اسلام سے جنگ شروع کی. اور یہاں پر یہی وجہ ہے کہ امام سارے مظلوم ہیں, لیکن میرے مولا کی مظلومیت ایسی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ کا زمانہ تھا, میرے مولا جیسا پیروکار موجود تھا, لیکن جب میرے مولا کا دور آیا تو مولا اس میں صرف تنہا تھے. اس تنہائی میں وہ جنگ لڑی جہاں لوگ اسلام معلوم نہیں تھا کون اسلام کی طرف ہے کون دوسری طرف ہے, کیونکہ لوگوں نے لباد اسلام کے اوڑھ لیے, کلمے انہوں نے اسلام کے پڑھ لیے, باتیں وہ اسلام کی کرنے لگے, تلاوتیں وہ قرآن کی کرنے لگے, ساری باتیں وہی کر رہے تھے, لیکن جنگ وہ اسلام کے ذریعے اسلام کے مقابل میں جنگ چل رہی تھی. اور یہی جنگ تھی کہ میرے مولا کا وہ جہاد کہ حضرت امیر المومنین تمام جنگوں میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے میدان جنگ میں جایا کرتے تھے. وہاں ان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی تھی. کہتے تھے میں یہ نہیں سوچتا کہ موت مجھ پہ آ پڑتی ہے یا میں موت پہ جا پڑتا ہوں. ایک ایسے وجود کے لیے جو پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد جو جہاد انہوں نے شروع کیا وہ ایسا تھا کہ رحلت پیغمبر اکرم سے پہلے ان کا شہادت کو گلے لگانا جہاد تھا. پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو بچانا ان کا جہاد ہو گیا. سوچ لیجئے اگر پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت جو واقعات پیش آئے, اگر انہی میں حضرت امیر المومنین کو قتل کر دیا جاتا تو آج اسلام کی شکل کیا ہوتی.
یہاں سے لے کر خلافت تک کا دور جو گزارا یہی دور ہے جس کے لیے میرے مولا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ایسے زندگی گزار رہا ہوں کہ میرے حلق میں ہڈی اور میری آنکھ میں کانٹا ہے. جو دیکھ رہا ہوں وہ دیکھنا نہیں چاہتا اور دیکھ نہیں سکتا, برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اور حلق میں ہڈی ہے, جو بولنا چاہتا ہوں کوئی سننے والا نہیں ہے, اور اگر بولوں تو لوگ سمجھنے اور عمل کرنے والا نہیں ہے. مولا کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کے لیے بڑے بڑے عرفاء, بڑے بڑے علماء, میں حضرت امام خمینی کی ایک تقریر دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی تجھے کسی نے نہیں جانا نہیں پہچانا, اگر پہچانا تو یا اللہ نے یا میں نے. کہا میں اس کے بارے میں کیا کہوں, تو ہم جیسے ناچیز کیا کہیں مولا کی شان کے بارے میں, نہیں جانتے. ہم اندازوں سے بات کر لیں گے تو وہ اندازے بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ان اندازوں تک, جتنے مرضی ہم وسیع انداز لگا لیں. ایک محدود عقل اس ہستی کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہے جس کے بارے میں جاننے والی صرف ذات لامحدود پروردگار عالم ہے. اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ہم اس کے خزانوں کو اگر جان گئے پھر وہ خزانہ کہاں رہا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. لیکن انبیاء اور معصومین سے سنی ہوئی باتوں کے ذریعے اسی کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. کسی بھی تاریخی شخصیت کو اگر جاننا ہو تو دو چیزیں جاننے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں. ایک اس دور کے حالات اور واقعات کو سمجھنا چاہیے, اور ایک اس شخصیت کی کوالٹیز کو سمجھنا چاہیے. یعنی اگر کوئی انجینئر ہے تو اگر دوسرا بھی انجینئر ہوگا, بے شک کم پائے کا انجینئر ہو, بہت معمولی رتبے کا انجینئر ہو, وہ انجینئر کی باتوں کو خوب سمجھ سکے گا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اگر ڈاکٹر کو بٹھا دیں گے, ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں اگر اونچا بلند بھی ہوگا, وہ انجینئر کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. تو لہٰذا اس کی پرسنالٹی, اس کے علم, اس کے فضل, اس کی سوچ اور فکر کے زاویوں کا اندازہ لگانے کے لیے اسی فیلڈ سے تعلق ہونا ضروری ہے. مولا کی شخصیت کو بھی آج اس دور میں سمجھنے کے لیے, جہاں سائنس نے ترقی کر لی, جہاں عقل انسانی کے اجتماعی لیول نے پوری ہے, ایک ہمارا مینٹل لیول ایز این انڈیویجول ہوتا ہے, ایک ایز ایک کمیونٹی کے ہوتا ہے, ایک ایز اے ہول ہیومینٹی ہمارا جو مینٹل لیول ہے, اس لیول پر پہنچنے کے بعد انسانی بصیرت میں اور انسانی سمجھ بوجھ میں زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے مولا کی شخصیت کو سمجھنے کی. لیکن کمی کہاں واقع ہوتی ہے, ہم سمجھ تب سکیں گے. امام کی غیرت کو سمجھنے کے لیے ہمارے وجود میں غیرت کا ہونا ضروری ہے. امام کی شجاعت کو سمجھنے کے لیے ہمارے وجود میں شجاعت کا ہونا ضروری ہے. امام کے تقوی کو سمجھنے کے لیے, امام المتقین کے تقوی کو سمجھنے کے لیے ہمارے وجود میں تقوی کا ہونا ضروری ہے. یعنی بہترین عملی طور پہ آج کے دور میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جو صفات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ہیں ان کو اپنے وجود میں پیدا کر لیں. درست ہے وہ مظہر صفات الہی ہے, اللہ کی صفات لامحدود ہے اور اس کے مظہر حضرت امیر المومنین کی ذات ہے. لیکن جس حد تک ہم پیدا کر سکیں, اگر وہ صفات پیدا کر لیں تو ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی صلاحیت بھی پیدا کر لیں گے. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. یہ اٹیچمنٹ اصل چیز ہے. یہ اٹیچمنٹ, اس اٹیچمنٹ کو اگر الفاظ کے دانوں کی طرح پرویا جائے تو اس کو کہتے ہیں علی ولی اللہ. علی ولی اللہ اپنے وجود میں پیدا کرنا, یہ بت شکنی اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے, یہ غیرت دینی اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے, یہ تقوی, پرہیزگاری, دینداری, اتنی ملٹی ڈائمینشنل وجود کی صفات کو اپنے وجود میں پیدا کریں گے تو علی کے قرب کے قابل ہو جائیں گے. ہم علی کے قرب کے قابل تب بنتے ہیں. ایک یہ حالات ہیں. دوسرے جو اس دور کے حالات تھے ان کو سمجھنے کے لیے شاید آج سے بہتر دور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اس دور کے فتنوں کو لیں اور آج کے فتنوں کو دیکھ لیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں جب اسلام کے ذریعے اسلام کے خلاف جنگ کرنے کا آغاز ہوا, اس نے ایک سوچ اور فکر کی جو دائرہ اختیار کیا وہ خوارج کی صورت میں تھا. خوارج وہ پہلی سوچ اور فکر تھی جنہوں نے جنگ کی صورت میں حضرت امیر المومنین کا مقابلہ کیا. جبر کے ذریعے, استبداد کے ذریعے, قتل کے ذریعے
یعنی دھونس دھاندلی اور ٹیررزم کے ذریعے حضرت امیر المومنین کے مقابلے میں آنے والے قتل کر دینا، خواتین بچوں کا دین کے کسی اصول قاعدے ضابطے کا خیال نہ رکھنا، اور اسلام کے نام لے کر اللہ اکبر لے کر کا نعرہ لگا کر لوگوں کو قتل کرنا، اس کا آغاز خوارج نے کیا۔ اسی سوچ اور فکر نے نظام حکومت کی شکل حاصل کی، کب؟ یزید کے دور میں۔ یزید کے دور میں اس نے نظام حکومت کی شکل حاصل کر لی، اور وہ تمانچہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند نے، حسین نے کربلا میں اس یزیدیت کے منہ پہ لگایا، اگر وہ تمانچہ نہ لگایا گیا ہوتا تو آج پوری دنیا میں یزیدیت چھائی ہوتی، اسلام کا نام نہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ یہ کربلا تھی جس نے اس تمانچے کے ذریعے اس یزیدیت کو خاموش کر دیا اور اس فکر اور اس سوچ کو 1400 سال پیچھے پھینک دیا۔ دوبارہ حکمران آتے رہے، حکمران ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول کو بخوبی جانتے ہیں، وہ ان کا کام ہی یہی رہا ہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو، لوگوں کو تقسیم کرنا۔ اور پھر جب وہاں پہ اصول پر زندہ رہنے والی قوم موجود ہو، تشیع اصولوں کی خاطر زندہ رہنے والی قوم ہے، اور جب اصولوں کی زندگی گزاریں گے، آپ آج کل کے دور میں اپنے گھر میں اصولوں کی زندگی گزارنی شروع کر دیں تو آپ کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ کانٹوں کی سیج بن جائے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہر شخص آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ اصولوں کی زندگی جو گزارتا ہے اس کو قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے۔ ائمہ اطہار نے وہی زندگی 11 اماموں کی شہادت کے ذریعے عطا کی، اہل بیت کے گھرانے نے وہی قربانی اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے۔ آج بھی حضرت زہرا کے فرزند جہاں قتل ہو رہے ہیں وہ صرف ان اصولوں کے لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا قتل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، شوہر گیا کوئی بات نہیں، عزتیں پامال ہو گئی کوئی بات نہیں، ہم اگر اولاد بے اولاد ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اسی کا نام ہے علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج کے دور میں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا کوفہ والے ایسے تھے اور کوفہ والے ویسے تھے، ہم اہل کوفہ نہیں کہ اپنے امام کو چھوڑ دیں اور یہ کر دیں، ہم اہل کوفہ کہہ دینا، باہر بیٹھ کر نا تبصرہ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ مزہ تب ہے کہ جب ہم کوفے کو محسوس کریں، اور آج کے دور میں اگر بحرین کو دیکھیں، اگر سیریا کو دیکھیں، اگر پاکستان کو دیکھیں، پھر کوفے کا اندازہ لگائیں کہ کوفے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ درست ہے، ابن زیاد کی جب حکومت آئی تو انہوں نے خوف سے ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ اگر اس وقت وہ بیعت مسلم بن عقیل یا بیعت امام حسین علیہ السلام پر قائم رہتے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جو بیعت تھی، ہاتھ مسلم بن عقیل کا تھا، بیعت امام حسین علیہ السلام کی تھی، اگر اس بیعت سے ہاتھ نہ کھینچا ہوتا، ہمت کی ہوتی، حوصلہ کیا ہوتا، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ کربلا کا واقعہ اس صورت میں پیش آتا جس صورت میں پیش آیا۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر دیکھیں سیریا میں کیا ہو رہا ہے، نہ کسی صحابی کی عزت، اس زمانے میں بھی یہ کیا گیا نا، اصحاب رسول کی عزت کو پامال کیا گیا تاکہ لوگ اپنی سوچیں کہ جب صحابی رسول کی عزت کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو ہماری عزت و ناموس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ آج کا دور ہمارے لیے بن گیا ہے ایسا دور کہ ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ خود کے بارے میں سوچیں، اپنے اندر اس تشیع کو زندہ کریں۔ تشیع کی کئی قسمیں ہیں، تشیع کئی قسم کا ہے، وہ تشیع زندہ کریں جو انسان کو کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ درست، ایک تشیع ہوا ہے مولا میرے یہ کام کر دے، مولا نوکری ہے، بچہ ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے، دعائیں مانگنا، اور وہ کر دیتے ہیں ہمارے کام، وہ لجپال ہیں، وہ دعائیں ہمارے وسیلہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہمارا یہ کام کر دیتے ہیں، یہ ایک تشیع ہے۔ دوسرا ہے کہ ہم مشن میں ساتھ کھڑے ہوں۔ میں بات کرتا ہوں نا کہ کربلا میں 3 قسم کے افراد تھے، گروہ تھے جو حسین کے ساتھ تھے۔ ایک وہ جن کے لیے حسین نے چراغ بجھا دیے اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جنت بھی تمہیں کنفرم کر رہا ہوں، بیعت سے بھی آزاد کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ حسین سے ہٹ کے انہوں نے کہا جب جنت بھی مل رہی ہے، حسین نے بیعت سے بھی آزاد کر دیا تو پھر قتل ہونے کا کیا ضرورت ہے۔ کچھ یہ بھی تھے۔ ایک اور تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہم مشن میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو شامل ہوئے وہب بن عبداللہ قلبی جیسے یا حر جیسے لوگ جنہوں نے شمولیت اختیار کی، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مولا آپ کے ساتھ آپ کے مشن میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن کچھ اور تھے جو بلند درجے کے تھے، جن کو خط لکھ کے حسین کہتے ہیں اے حبیب پہنچو کربلا میں کہ حسین تنہا ہے۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم حسین سے جنت کا فیض حاصل کرنے کے لیے حسین کے ساتھ کھڑے ہوں، یا حسین علیہ السلام کے مشن میں ان کا ساتھ دیں، یا وہ تشیع اختیار کریں جہاں مولا حسین بولے آنے تو یہ ہمارا ہے،
ہم کہتے رہے مولا ہمارا ہے، مزہ تب ہے مولا کا یہ ہمارا ہے۔ آج کا دور ہمیں اس طرف بالکل لے کر جا چکا ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ، سمجھنے والی سوچ اور فکر ہو تو ہم بالکل اس کے برنک پر کھڑے ہیں۔ اس وقت دنیا تقسیم ہو رہی ہے۔ ایجویر روڈ پہ جو آپ واقعات دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جو واقعات دیکھے جا رہے ہیں، دنیا اگر خاموش رہے گی ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کوفے والوں کے ساتھ ہوا تھا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کربلا کے واقعے کے بعد مدینے والوں کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ شام والوں کے ساتھ ہوا نظر آ گیا۔ یہ سارے واقعات، یہ ایک سوچ اور فکر ہے، یہ تکفیری ایک فکر کا نام ہے، یہ ایک اس خارجی سوچ اور فکر کے مالک لوگوں کا نام ہے جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیریا سے جو نکلے گا ریلا، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ہمیں سفیانی کا لشکر نظر نہیں آ رہا کیا؟ سفیانی کے لشکر کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کوئی 29 ملکوں سے لوگ اکٹھے ہو کر ایک ملک میں حضرت سیدہ زینب کے مزار پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 29 ملکوں کے لوگ، یہ کہاں دیکھا گیا تھا؟ اور ان کی ٹریننگ اب یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، پوری دنیا نے اسلحے کے اور دولت کے انبار ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے تشیع کی قوت اور صلاحیت۔ یہ ایک سفیانی کا لشکر، یمنی کا لشکر تیاری کے مرحلے میں، خراسانی کا لشکر تیاری کے مرحلے میں۔ سوچنا ہمیں یہ ہے عزیزو کہ ہماری زندگی کا مرکز کیا ہونا چاہیے۔ یہ حالات اور واقعات، مولا علی فرماتے ہیں کہ اس نے کیا خرید لی؟ اس نے تباہی خرید لی، اس نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا جو جنگ کو اپنے گھر میں لے آیا۔ دشمن کا مقابلہ اس کے گھر میں جا کے کرنا چاہیے تھا، ہمیں دیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال تیاری کا دور ہے۔ یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں بیداری کے لیے، اویئرنیس کے لیے، ہم اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں، اور جو اس قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کے لبادے میں اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو اوپنلی ڈس اون کریں۔ ہماری مختلف علماء کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ایک تحریک کی صورت میں اس بات کو چلانا چاہتے ہیں کہ ہم وقت آ گیا کہ دوسرے غلط کام کریں اور ہم اس کی صفائیاں پیش کریں اور اس کے نیگیٹو اثرات کو ہم صاف کریں۔ آج وقت آ گیا کہ ہمیں ڈس اون کرنا پڑے گا اس خارجی سوچ کو اسلام کی صفوں میں سے اور تشیع کی صفوں میں سے اور اہل سنت کی صفوں میں سے۔ ان لوگوں کو ڈس اون کرنا پڑے گا جو اپنے کاموں کے ذریعے اسلام کو اور تشیع کو اور دین کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں۔ اتحاد اور یکجہتی میں یہ چینل ایک ہراول دستے کا کام کر رہا ہے، پالیسی کے طور پہ یہاں پر اپنایا گیا ہے۔ یہاں پر عمدن کبھی کسی مکتب کے یا کسی کے مقدسات کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس چینل کی، اور انشاءاللہ ناظرین و سامعین اور آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ہم سب جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر عملی طور پر میدان آئیں گے تو یہی ہمارا غدیر کا آغاز ہے۔ اس سال غدیر کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ وہ غدیر کا جو واقعہ ہو گیا وہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سال غدیر میں تیاری کر لیں ہم لوگ، ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں اور ماہ رمضان میں غدیر کے موقع کی تیاری کریں کہ غدیر کے دن ہم لوگ کھڑے ہو کر یہ عہد کریں اپنے مولا سے کہ پروردگارہ، تیرے حبیب نے جو ہمیں کہا تھا من کنت مولا ہو فہاز علی مولا، ہم علی کو اپنے وجود پر حاکم سمجھیں گے اور خود کو ان کا غلام بنائیں گے۔ انشاءاللہ عملی طور پر وہ صفات جو میرے مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پیدا کریں گے، تاکہ جب آخری علی آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ حل من ناصر ینصرنی، وہ تنہائی میں نہ پکارے کہ میرے ساتھی کہاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔